پھر فرمایا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جانتے. یہاں جب اجازت دے دی ہے فدیہ کی اور اگر مریض ہو یا سفر پر ہو تو ہدایت یہ فرمائی ہے کہ پھر بعد کے ایام میں روزے رکھو. تو سوال یہ ہے کہ پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہو تب بھی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سفر پر ہو تب بھی رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فدیے تو تم دے دو گے لیکن روزے نہیں اس سے کٹ جائیں گے، روزے کا فریضہ قائم رہے گا. اس لیے فدیہ دے کر یہ نہ سمجھو کہ روزے کے فرض سے تم بری ذمہ ہو گئے ہو. فدیہ دو اور وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن روزے اپنی ذات میں ایسے فوائد رکھتے ہیں کہ جب بھی تمہیں توفیق ملے تم ضرور دو، ضرور رکھو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اگر غور کرو تو یہ بات سمجھ لو گے کہ روزوں میں اور بھی بہت سی خیریں اور برکتیں ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. لیکن ان کنتم تعلمون میں ایک مضمون کاش کا بھی پایا جاتا ہے کہ اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ روزے میں کیا کیا فوائد ہیں، اور اگر یہ معلوم ہوتا تو تطوع خیرن کا مضمون روزوں کے ساتھ بھی چسپاں ہو جاتا. پھر تم کوشش کرتے کہ صرف رمضان کے فرض روزے ہی نہ رکھتے بلکہ تطوع خیرن کے تابع نفلی روزے بھی بہت رکھتے. مگر تمہیں پتہ نہیں کہ رمضان کے روزے کے فائدے کیا کیا ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے روزے کے فوائد کے تعلق میں آپ کے سامنے چند اور باتیں بھی رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ایسی بات ہے جس کا غریب ملکوں سے زیادہ امیر ملکوں سے تعلق ہے. غریب ملکوں میں فاقہ کشی کی مصیبت ہے جس کا ذکر فدیے کے تعلق میں نے کیا ہے. امیر ملکوں میں زیادہ کھانے کی مصیبت ہے اور غذا کی بہتات جو ہے اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اس لیے یہاں کے جتنے بھی اشتہار اور پروگرام وغیرہ آپ دیکھتے ہیں ان میں یہ نسخے بتائے جاتے ہیں کہ موٹاپا کیسے دور کرنا ہے اور اس کے لیے نئی نئی ترکیبیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی دوائیاں بن رہی ہیں. اب کسی بھوکے ملک میں جا کر آپ یہ اشتہار شائع کریں تو لوگ اشتہار پھاڑ کے اشتہار لکھنے والوں کی جان کے درپے ہو جائیں. مگر یہاں یہی بیماری ہے، بہتات. کسی چیز کی حد سے زیادہ کوئی چیز حد سے زیادہ دستیاب ہو، پتہ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے اس کا. اب پیچھے جب وہ ان کی کرسمس گزری ہے تو کھا کے انہوں نے ستیہ ناش کر لیا اپنی صحت. دن رات چرنے کا شغل تھا کہ اس طرح کرسمس منائی جا رہی ہے. اور کسی نے کہا کہ سب کچھ ساری دولت کرسمس کے دن گندی نالیوں میں بہا دینا یہ مدعا معلوم ہوتا ہے کرسمس کا. تو خدا تعالیٰ دونوں طرف نصیحت فرماتا ہے. ایک طرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے لیے کئی نصیحتیں ہیں رمضان میں، اور پھر ان کے لیے بھی جن کے پاس بہت کچھ ہے بہت سی نصیحتیں ہیں. ایک یہ تھی جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرو. روزے کی بھوک کی جب تکلیف پہنچے اس وقت سوچا کرو کہ خدا کے کتنے بندے ہیں جو روزمرہ کی معمولی ضرورتوں سے کے بھی محتاج بنے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. اور پھر اس کے نتیجے میں جو تقویٰ پیدا ہو وہ ان چند ایام تک محدود نہ رہے، بلکہ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی ان آیات سے استنباط کیا ہے
وہ مستقل تمہاری دولت بن جائے. ایام معدودات کی تکلیف ایسے غریب بھائیوں کی تکلیف کا احساس دلائے جو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں. کسی رمضان کی وجہ سے تو بھوکے نہیں رہتے. تو ایک عارضی تکلیف ایک مستقل راحت کا سامان پیدا کر دے گی، اور جو تمہیں سکون نصیب ہوگا غریبوں کو کھانا کھلا کر اور غریبوں کی خدمت کے ذریعے، یہ سکون مستقل ہو جائے گا، اور بھوک کی تکلیف عارضی تھی. بس دوسرا پہلو جو اس کا ہے، تم اپنی صحت کا بھی خیال کرو. بھوکے رہتے ہو تو سارا دن یہ سوچ کر نہ گزارنا کہ جب روزہ ختم ہوگا تو پھر یہ نعمتیں کھاؤں گا، اتنا زیادہ کھاؤں گا کہ ساری روزے کی کسر مٹا دوں گا. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو، روزے رکھو تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو. اور صحت اچھی تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ روزوں سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم جو بہت زیادہ کھایا کرتے تھے بڑی سخت بے وقوفی تھی. رمضان نے ہمیں یہ کھانے کا سلیقہ سمجھا دیا ہے. در حقیقت اس سے بہت کم پر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے. تو اپنی خوراک بچاؤ اور اس کے ساتھ اپنی صحت کی حفاظت کرو. اب ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہتر ڈائٹنگ کا اور کوئی طریق نہیں ہے جو روزوں نے ہمیں سکھایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے میں کھانا کم کرنا لازم ہے، کیونکہ کھانا کم کیے بغیر جو اعلیٰ مقصد ہے روزے کا وہ پورا نہیں ہو سکتا. یعنی صرف یہ نہیں کہ کچھ وقت بھوکے رہنا ہے، بلکہ دونوں کناروں پر بھی صبر سے کام لو اور نسبتاً اپنی غذا تھوڑی کرتے چلے جاؤ. فرماتے ہیں اس کے بغیر انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. ذکر الہی کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی ایک روحانی غذا ہے، اور روزمرہ کا کھانا ایک جسمانی غذا ہے. تو رمضان کی برکت یہ ہے یا روزوں کی برکت یہ ہے کہ وہ جسمانی غذا سے ہماری توجہ روحانی غذا کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور ذکر الہی میں ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ روحانی لطف ہے جو آپ کی روح کو تر و تازہ کرتا ہے، اس کی مضبوطی کا انتظام کرتا ہے، اور جسم پہ جو زائد چربیاں چڑھی تھیں ان کو پگھلاتا ہے. بس روزے کا امیروں کی صحت کے ساتھ بڑا بھاری تعلق ہے، لیکن اگر امیر روزے کا انتقام دونوں کناروں پر لیں، یعنی جب افطاری کریں تو اتنا کھائیں اور ایسی ایسی عجیب نعمتیں کھائیں کہ عام روزمرہ دنوں میں بھی وہ نہیں کھاتے تھے، تاکہ روزے کا بدلہ اتارا جائے. اور رات جو بیچ میں پڑے پھر دوسرے دن سحری کے وقت اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ اب ہم نے بھوک کو قریب نہیں پھٹکنے دینا. اتنا کھائیں گے کہ صبح آنکھ کھلے تو عذاب بن جائے، معدے میں تیزاب ابل رہے ہوں، مصیبت پڑی ہوئی ہو، اور پھر علاج سو کر کیا جائے تاکہ اور سوئیں اور اس مصیبت سے نجات ملے. اور سو کر جس طرح بھی بن پڑے افطاری کا انتظار ہو. اگر یہ مقصد ہے رمضان کا اور روزوں کا تو یہ تو آپ کو پہلے حال سے بدتر کر کے چھوڑ جائے گا. اس لیے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو اپنے پیش نظر بھی رکھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر تم نے بھوک کا مزہ دیکھا ہی نہیں اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ بھوک کے وقت تمہیں ذکر الہی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت صرف کر کے جو بھوک کی بے چینی ہے اسے کم کرنا ہے. اور یہ جو مضمون ہے بدنی غذا کا ایک روحانی غذا کے ذریعے بدنی غذا کی کمی کا روحانی غذا کے ذریعے ازالہ کرنا، یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی عمدگی کے ساتھ بڑی تفصیل سے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں اس تعلق میں کہ یہ جو
فدیہ ہے اس کے علاوہ بھی رمضان میں افطاریاں کرانے کا رواج چل پڑتا ہے، جو بسا اوقات اس مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کھانا کھلانا، افطاری کرانا چونکہ ثواب کا کام ہے، اس لیے ہم جتنی زیادہ سجا کر افطاریاں کرائیں گے، لوگوں کو بھیجیں گے، اتنا ہی ہمارا رمضان کامیابی سے گزرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ افطاری کروانا ایک نیکی کا کام ہے، اور غریب کو روزہ رکھوانا بھی ایک نیکی کا کام ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسی نیکی نہ کرو کہ لا یکون، فرماتا ہے لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ جو خدا تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں مختلف صورتوں میں، بعض دفعہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں جہاد کے نتیجے میں بہت سی کثرت سے دولتیں صحابہ کو عطا کرتا رہا، اس کے مصارف کا بیان کرتے ہوئے یہ تو متوجہ فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جب تم خدا تعالیٰ تمہیں بحیثیت بنائے، تمہارے اموال میں برکت دے، تو تحفے دینے کا اس دولت مند ہونے سے یا خدا تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے سے ایک طبی تعلق ہے۔ ہر امیر تو یہ نہیں کرتا، بعض امیر تو اور بھی کنجوس ہوتے جاتے ہیں، مگر عام طور پر جس کے اچھے دن آئیں، جس کو خدا تعالیٰ کی نعمت عطا کرے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی اس سے خوش کرے، اس کا بھی حصہ ڈالے۔ تو اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ کسی قوم کے دن بدل رہا ہوتا ہے، ان کو دنیاوی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو ایک دوسرے کو تحائف دینا، ایک دوسرے کی ضرورتیں پورے کرنے کا جو رواج ہے یہ از خود تقویت پا جاتا ہے۔ اس تعلق میں فرمایا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ نہ ہو کہ تم امیروں کو ہی بھیجتے رہو چیزیں۔ جب خدا نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ دولت جو امیروں کی سطح پر اوپر گھومتی رہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہارے معاشرتی تقاضے ہیں، تمدنی تقاضے ہیں۔ جب تم ایک خاص سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینا یہ خدا کی خاطر نہیں ہوا کرتا۔ اگر خدا کی خاطر تحفے دینے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف تحفے بہاؤ، اور وہ لوگ جو مجبور اور غریب ہیں، اگر پوری طرح نہیں تو نسبتاً غریب ہیں، ان کو دیا کرو۔ تو جہاں تک فدیے کا تعلق ہے، یہ تو آپ باہر بھیج سکتے ہیں، مگر افطاریاں باہر نہیں بھیج سکتے، اور اس کا بھی بڑا رواج ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ افطاریاں اپنے سے امیروں کو یا اپنے ہم پلہ امیروں کو بھیجنے کی بجائے ڈھونڈیں کہ نسبتاً کون مسکین لوگ ہیں خدا کے، اور یہ مسکینی جو ہے یہ ایک نسبتی چیز ہے، ضروری نہیں کہ ایسا غریب ہو کہ اس کو صدقہ ہی دیا جائے، حالات الگ الگ ہیں، بعضوں کو کم ملتا ہے، بعضوں کو زیادہ ملتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی خاطر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ڈھونڈیں ایسے لوگ جن کا کھانے پینے کا معیار روزمرہ کا اتنا اونچا نہیں جتنا ان کا ہے، اور وہ اگر ان کو بھیج دیں تو اس آیت کے مضمون کے مطابق وہ اپنے ہی جیسے دولت مندوں میں دولت کے چکر لگانے کے مترادف نہیں رہے گا۔ بس افطاریوں میں بھی بہتر یہی ہو کہ آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ارد گرد جگہ تلاش کریں، اور روزمرہ واقف جو آپ کے دکھائی دیتے ہیں ان کو بھیجیں، مگر صدقے کے رنگ میں نہیں، کیونکہ افطاری کا جو تعلق ہے وہ صدقے سے نہیں ہے۔ افطاری کا تعلق محبت بڑھانے سے ہے، اور رمضان کے مہینے میں اگر آپ کچھ کھانا بنا کے بھیجتے ہیں تو طبی طور پر محبت بھی بڑھتی ہے اور دعا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس عزت اور احترام سے چیز دیں کسی غریب کو یا ایسے شخص کو جو نسبتاً غریب ہے، کہ اس میں محبت کا پہلو غالب ہو اور صدقے کا کوئی دور کا بھی عنصر شامل نہ ہو،
تو یہ وہ افطاری ہے جو آپ کے لیے باعث ثواب بنے گی اور آپ کے حالات بھی سدھارے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس طرح اوپر اور نچلے طبقوں کے درمیان آپس میں محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسرے افطاری کی دعوتوں سے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افطاری ایک تو انسان بنا کر کسی کے گھر بھجوا دیتا ہے تاکہ اس دن دعا میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، وہ دیکھیں کہ فلاں نے ہم سے اتنا پیار اور محبت کا سلوک کیا۔ تو رمضان کی دعاؤں میں ایک یاد دہانی کا کام بھی دیتی ہے افطاری۔ مگر جب آپ افطاری کی دعوتیں کرتے ہیں تو بعض دفعہ بالکل برعکس نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ روزہ کھول کے انسان ذکر الہی میں مصروف ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو تراویحاں پڑھتے ہیں وہ تراویح کے لیے تیار ہو کر جائیں، اس کی بجائے مجلسیں لگ جاتی ہیں جو بعض دفعہ اتنے لمبی چل جاتی ہیں کہ عبادتیں بھی ضائع ہونے لگتی ہیں، اور اگر اس دن کی عشاء کی نماز پڑھ بھی لیں وقت کے اوپر تو دوسرے دن کی تہجد کی نماز پر اثر پڑ جائے گا۔ اس لیے میں تو ذاتی طور پر افطاریاں کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ ربوہ میں بھی میرا یہی دستور تھا کہ اگرچہ لوگ بہت اصرار کیا کرتے تھے مگر میں اسی اصرار کے ساتھ معذرت کر دیا کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں یہ مشاغل کرنا اس قسم کے، یہ میرے نزدیک رمضان کے مقاصد سے متصادم ہے، اسے ٹکرانے والی بات ہے۔ تو جو افطاریاں ہو چکی ہیں ایک پہلے ہفتے میں ہو گئیں، آئندہ سے توبہ کریں اور مجالس نہ لگائیں گھروں میں۔ مجالس وہی ہیں جو ذکر الہی کی مجلسیں ہیں، اور افطاری کی مجلسوں کو میں نے نہیں کبھی ذکر الہی کی مجلسوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ وہ پھر وہ سجاوٹ کی مجلسیں بن جاتی ہیں، اچھے کپڑے پہن کے عورتیں بچے جاتے ہیں وہاں، خوب پھر گپیں لگائی جاتی ہیں، کھانے کی تعریفیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے دن اپنے تہجد کو ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر بے ضرورت باتیں بہت ہوتی ہیں۔ تو افطاری کا جو بہترین مصرف ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حتی المقدور، یعنی منع تو نہیں ہے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو جو دولت کے لحاظ سے یا اپنے سے بہتر لوگوں کو بھی تحفہ دیں۔ قرآن کریم میں یہ منع نہیں فرمایا کہ آپس کے دائرے میں، ایک ہی دائرے میں بالکل نہیں کچھ بھیجنا، یہ فرمایا ہے کہ وہیں کا نہ ہو رہو، ایسے تحائف نہ دو کہ صرف ایک طبقے کے لیے خاص ہو جائیں اور وہ ایک دائرے میں گھومتے پھریں اور اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف حرکت نہ کریں۔ تو ایک صحت مند جو خدا تعالیٰ نے نظام جاری رکھا ہے وینٹیلیشن کا، وہ اس تعلق میں بھی، افطاری کے تعلق میں بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور اس طرح اگر آپ کچھ نہ کچھ نئے لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیں جو آپ کے دائرے سے باہر ہیں اور نسبتاً غریبانہ حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ایک مزید نیکی کا موجب بنے گی، یہ بات ایک مزید نیکی کا موجب بنے گی۔